اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فی عالمنا اليوم، آج کی دنیا میں نرا هذا الاہتمام بالحریت الاجتماعیہ ایضا، ہم دیکھتے ہیں اہتمام سماجی آزادی کے بارے میں۔ وقد جاء فی مقدمت بیان حقوق الانسان، اور آیا ہے حقوق انسان، السلام علیکم، سے کیا حق پہنچتا ہے کہ وہ میرا پرسنل نمبر کسی کو دے دے۔ بینک کا ایک لوکل نمبر ہے، آپ اس پہ بات کر سکتے ہیں، کہ اس آدمی نے مجھے ہراسمنٹ کر دیا، مجھے پریشان کیا، مجھے دھمکایا، تو ایک نمبر کا شیئر کرنا بھی حقوق انسانی کی پاسداری کی پامالی کرتا ہے کہ نہیں کر رہا ہے؟ بھئی آپ کا ہی نمبر آپ کسی کو دے دیں، روز کوئی اٹھ کے صبح تو گالی دے تمہیں، آپ کو کیا لگے گا؟ مائنڈلی ڈسٹرب ہو جائیں گے کہ نہیں ہو جائیں گے؟ آپ ذہنی طور پر آپ کیا ہوں گے؟ پریشان ہوں گے۔ تو وہی ہے کہ ابھی حقوق انسان کی گفتگو کتنی ہوتی ہے، جس کو دیکھو حقوق انسانی کی پاسداری کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ ولیکن الانبیاء علیہم السلام، لیکن کیا انبیاء نے کام نہیں کیا مولانا؟ کہنا لیکن الانبیاء علیہ السلام لم یقتصروا علی هذه الجانب الحریہ الاجتماعیہ، کہہ رہے ہیں کہ لیکن انبیاء نے سماجی آزادی کے جانب کو بھی قاصر نہیں رکھا ہے، یعنی ایسا نہیں کہ اس معاملے پہ کوئی گفتگو نہیں کی ہے، کوئی کام نہیں کیا ہے۔ کہنے بل بذلوا جہودا جبارا، بلکہ انہوں نے بہت کوشش کی ہے لفک الانسان، نہیں، فی سبیل فک الانسان من الاغلال النفسیہ، انسان کو آزاد کرانے میں تاکہ اس کا غلط استعمال نہ کیا جا سکے۔ التی یعانی منہا، جس سے ابھی وہ دوچار ہے، جس سے ابھی وہ دوچار کا مطلب کیا سمجھے؟ یعنی سامنا ہو رہا ہے نا، پریشان ہے اس حالت میں۔ لینطلق الی قضاء رحب، تاکہ وہ نکلے فضاء رحب، مولانا ایک خوشگوار فضا میں، عار من الظلم والجور، جو خالی ہو ظلم اور جور سے، والاستغلال، اور کسی کا فائدہ اٹھانے سے۔ کہنے وَهَذَا مَا نُعَبِّرُ عَنْهُ بِالْحُرِّيَّةِ الْمَعْنَوِيَّةِ، اور اسی کو ہم حریت معنوی حریت کہتے ہیں، اور اسی کو ہم معنوی حریت کہتے ہیں۔
اب ہے مولانا 8 نمبر کی دعوت و تبلیغ کس کی طرف؟ الدعوت الی العبادہ، کس کی طرف دعوت دینی ہے؟ عبادت کی طرف. صحیح ہے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، میں نے جن و انس کو نہیں خلق کیا سوائے اس کے کہ وہ کیا کرے؟ عبادت کرے. صحیح ہے. تو ایک مقصد ہے یا نہیں ہے؟ کہہ رہے الخضوع امام اللہ، اللہ کے سامنے خاشع ہونا. وعبادته وحده لا سواہ، اور صرف اس کی عبادت کرنا، اس کے علاوہ کسی اور کی نہیں. من اصول الدین ومن التعلیمات التي جاء بها الانبیاء علیہم السلام للناس. کہہ رہے ہیں یہ باتیں کس میں سے مولانا؟ اصول دین میں سے ہیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کیا مطلب؟ یہی تو ہے، یعنی اللہ کے علاوہ کوئی اور خدا نہیں ہے. کہ یہ اصول دین میں سے. ومن التعلیمات التي جاء بها الانبیاء علیہم السلام للناس، اور ان تعلیمات میں سے ہے جسے انبیاء لوگوں کے لیے لے کر آئے. اب یہاں عبادت کی تعریف کی جا رہی ہے عثمان صاحب کہ عبادت کہتے کس کو ہیں؟ صحیح ہے. عبادت کی تعریف اگر کوئی پوچھے تو آپ یہ بتا سکتے ہیں کل امر یقام به للہ فهو عبادہ، ہر وہ کام یقام به للہ جسے اللہ کے لیے انجام دیا جائے فهو عبادت، تو کیا ہے؟ عبادت ہے. یہ عبادت کی مختصر و جامع تعریف ہے مولانا. کل امر یقام به للہ فهو عبادہ، ای اذا کان الباعث والمحرک له هو رضا اللہ سبحانہ وتعالی، یعنی کہ جب باعث کہتے ہیں مولانا جس کی وجہ سے آپ عمل کر رہے ہوتے ہیں اس کو باعث بولا جاتا ہے. کہ جب یعنی کام کا سبب اور کام میں حرکت اللہ کے لیے ہو اور اللہ کی رضا کے لیے ہو، اللہ کے لیے ہو اور وہ اللہ کی رضا ہے. صحیح ہے. اور اس کی نیت اس کو انجام دینے میں خالصتا لوجہ اللہ، صرف اور صرف اللہ کے لیے. اتنا آسان نہیں مولانا مرحلہ کہ آپ کی نیت مخلص طور پر اس کے لیے ہو جائے، اللہ کے لیے ہو جائے. صحیح ہے. انسان شیطان آپ کو کب گمراہیوں میں شامل کر دے آپ نہیں جانتے. تنقسم العبادت فی الاسلام الحنیف الى قسمین، عبادت اسلام مبین میں 2 قسموں میں تقسیم ہوتی ہے. کون سی مولانا؟ الاول عبادات الاجتماعیہ، سماجی عبادت. کل جہاد والانفاق والصلاۃ الجمعہ، جیسے جہاد، اور نماز جمعہ.
तो जिहाद समझ में आया मौलाना? है? जिहाद आप अकेले करेंगे कि मिलके करेंगे? जुमा अकेले पढ़ लोगे? ओके, साथ है इन्फाक मौलाना। क्या करेंगे? जाके होटल में पकौड़ी भजिया खा जाएंगे? किराया खुदा में देना है, उसके लिए दूसरा इंसान चाहिए। तो ये क्या है? पूरा समाजियात है। ये भी इबादत है, लेकिन ये इबादत क्या है? समाजी इबादत होती है। वल्किस्मुल आखर अल इबादातुल फर्दिया, और दूसरी किस्म मौलाना फर्दी इबादत है। कस्तौमी वस्सलात, नमाज। यहाँ पे देखें, एक मौलाना तकसीम आपको याद होगा, वाजिब। वाजिब की हमने इससे पहले आपने फिक्र में पढ़ी होगी, वाजिब ऐनी और वाजिब किफाई। तो ये उससे ऐसे नहीं है। यहाँ हम बात किसकी कर रहे हैं? इबादत की। सही है। वाजिब ऐनी और किफाई तो जानते हैं। क्या है वाजिब किफाई? हैं? हाँ, इसको बोलते हैं वाजिब किफाई, कि वो वाजिब तो सब पे होता है, लेकिन कोई अगर एक अंजाम दे दे, क्या होता है? हाँ, सब पे से साबित हो जाएगा। और जो ऐनी होता है वो फर्दन फर्दन सबको अंजाम देना वाजिब होता है। यहाँ हमने इबादत को कहा। इबादत दो तरह की, इबादत समाजी इबादत है और एक फर्दी इबादत है। और ये दोनों इबादतें क्या है? लाजिम और जरूरी है। कह रहे कुल्लु मिन हादैनिल किस्मैन, ये दोनों किस्में, कुल्लु मिन हादैनिल किस्मैन, ये दोनों किस्में युअत्तिरान फी सुलूकिल इंसान, इंसान के सलूक में असर डालते हैं। सलूक यानी बर्ताव मौलाना। युअस्सिरान फी सुलूकिल इंसान, ये असर डालते हैं इंसान के बर्ताव में। वयनअकिसु असरहुमा अला अखलाकिही व अमालिही इज्तिमाइया, और जाहिर होता है उसका असर जाहिर होता है, असर हुआ उसका असर अला अखलाकिही, उसके अखलाक पर, व अमालिही इज्तिमाइया, और उसके समाजी कामों पर। समाजी कामों में जैसे मौलाना कन्निदाफती व इहतराम हुकूकिल आखिरीन, जैसे सफाई और दूसरों के हुकूक का एहतराम करना। वक़द अशार इलैहा अज़्ज़ुम मिन क़ाइलिन फी मुहकम किताबिह, सही है। और खुदावंद आलम ने अपनी मुहकम किताब में इसी तरफ इशारा किया है। क्या कहा मौलाना? फअरसलना फीहिम रसूलन मिनहुम, में से एक रसूल को भेजा। अनिअबुदुल्लाह, इसलिए भेजा कि तुम अल्लाह की इबादत करो। मालकुम मिन इलाहिन गैरुह, तुम्हारे लिए उसके अलावा कोई और अल्लाह नहीं है।
افلا تتقون، کیا تم متقی کیوں نہیں ہوتے؟ اب اس کے بعد بات آتی ہے مولانا دعوت الی الفطرت والتفکر، یہ انشاءاللہ کل آئے گا کہ اگلے ہفتے آئے گا؟ ہاں تو اس کو شروع نہیں کرتے ہیں کیونکہ ابھی وقت ہمارے پاس کم ہے، لیکن یاد رکھیے مولانا عبادت دونوں طرح کی ضروری ہے، کیونکہ دیکھیے قرآن میں صاف صاف لفظ کہی گئی ہے قو انفسکم واہلیکم نارا، کہ تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ جہاں تک مجھے یاد آتا ہے صرف اپنی نجات کی فکر کرنا کافی نہیں ہے، بلکہ دوسروں کی نجات کی بھی فکر کرنی چاہیے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ مجھے یاد آتا ہے کہ جناب موسیٰ کوہ طور پہ جا رہے ہیں، ایک شخص تھا بہت ہی عابد و زاہد، بہت ہی عابد و زاہد، جو اپنی بستی اپنے گھر والوں سے عاجزہ کے صحرا میں آ گیا تھا، چونکہ وہ لوگ اللہ کی نافرمانیاں کیا کرتے تھے، تو ان سے متنفر ہوا، متنفر ہو کے چلا آئے، اور اس کی منزلت یہ تھی کہ ایک کبوتر اس کے منہ میں کھانا کھلا رہا تھا، کوئی پرندہ یا کبوتر جو بھی تھا کھانے کو اٹھاتا، سینے پہ کھانا رکھا تھا، وہ آرام سے لیٹا تھا اور وہ اٹھا کے ڈال رہا تھا، یہ فضیلت اس کی تھی، یہ مقام اس کا تھا۔ جناب موسیٰ جب کوہ طور پہ جانے لگے اللہ سے گفتگو کے لیے، جاتے جاتے جناب موسیٰ سے کہا کہ اللہ سے پوچھ کے آئیے گا کہ جنت میں میری جگہ کہاں، میری کرسی کہاں لگے گی، میرا کمرہ کون سا رہے گا، ٹھیک ہے؟ یعنی اپنے نجات کے بارے میں کیا تھا، وہ پورا شیور تھا، یقین میں تھا کہ ہمارا درجہ اتنا بلند ہو گیا ہے کہ ہمیں پرندے کھانا کھلا رہے ہیں، اللہ نے اس کو ہمارے کھلانے پہ معین کر دیا، جنت تو ہماری پکی۔ کیا ہوا جب جناب موسیٰ نے اس کے بارے میں سوال کیا تو اللہ نے کہا کہ اس پہ سخت عذاب میں مبتلا ہوگا۔ کہا کیسے ممکن ہے، میں تو اس کی عظمت دیکھ کر آ رہا ہوں۔ کہا وہ خود کی نجات، اس نے خود کی نجات کی فکر کی اور اپنے گھر والوں اور اپنے بستی والوں کے نجات کی فکر نہیں کی۔ ظاہر ہے قو انفسکم، سب سے پہلے کس کو بچانا ہے، اپنے آپ کو، وَأَهْلِيكُمْ، پھر اپنے اہل و عیال کو، نارا، کس سے، جہنم کی آگ سے، صحیح ہے؟ یاد رکھیے گا پورے ماہ رمضان میں جب بھی ہم دعا کرتے ہیں تو یہی تو کہتے ہیں بھائی، تعقیبات پنجگانہ جب آپ پڑھتے ہیں یا علی یا عظیم یا غفور یا رحیم، لاسٹ میں آپ کیا کہتے ہیں، منا علیہ بفکاک رقبتی من النار، صحیح ہے کہ میری گردن کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دے۔ دعائے مجیر پڑھتے ہیں 13 14 15 ایام 20 میں، کہتے ہیں اجرنا من النار، کہ ہمیں جہنم سے آزاد کر دے۔ ہم 19 21 23 میں مولانا دعائے جوشن کبیر پڑھتے ہیں، اس میں بھی کہتے ہیں خلصنا من النار یا رب، صحیح ہے؟ تو خلصنا من النار سے مراد کیا ہے، ہمیں جہنم کی آگ سے آزاد کر دے۔ تو اصل ہدف ہے کہ ہم اپنے آپ کو جہنم سے بچا لیں اور جنت کا حقدار بنا دیں، اس سے کم کا سودا کسی بھی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے۔ الحمدللہ بالعالمین۔